بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ نے ملک مصر کا نام تو ضرور پڑھا ہوگا۔ اس ملک پر ایک زمانے میں چرواہے بادشاہوں کی حکومت تھی۔ یہ لوگ اصل میں شام اور فلسطین کے رہنے والے تھے اور ان کا پیشہ غلہ بانی تھا۔ جب مصر خانہ جنگی کا شکار ہو رہا تھا تو ان لوگوں نے حالات سے فائدہ اٹھا کر مصر پر قبضہ کر لیا اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ مصری لوگ ان دنوں دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے دیوتاؤں میں سب سے بڑا سورج دیوتا تھا۔ اپنے بادشاہ فرعون کو وہ سورج کا اوتار سمجھتے تھے، چنانچہ فرعون کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ اہل مصر پکے مشرک تھے۔ اس وقت مصر میں ایک قوم بنی اسرائیل بھی رہتی تھی۔ بچوں، آپ کو پتہ ہوگا کہ اسرائیلی کون تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب فلسطین میں رہتے تھے۔ ان کے 7 بیٹے تھے، جن میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کو ان کے بھائی بڑی حسد کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک بار وہ اپنے والد سے اجازت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو شکار کے بہانے ساتھ لے گئے اور ان کو راستے میں ایک اندھے کنویں میں ڈال آئے، مگر جسے اللہ رکھے اس پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اور قدرت سے ایک قافلہ جو اس طرف سے گزر رہا تھا، اس نے اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے اور آخر بکتے بکتے مصر کی حکومت کے ایک بڑے عہدیدار یعنی عزیز مصر کے پاس آ گئے۔ اس نے ان کو اپنے گھر بڑی عزت کے ساتھ رکھا، مگر عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک جھوٹی تہمت لگا کر ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا، مگر قید خانے میں تمام لوگ اور قیدی ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت شریف اور نیک انسان ہیں۔ اس زمانے میں مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، مگر دربار میں کوئی بھی آدمی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ چنانچہ ایک قیدی جو ابھی رہا ہوا تھا، اس نے بتایا کہ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نامی ایک نیک انسان خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ عزیز مصر نے فوری طور پر ان کو جیل سے دربار میں بلایا اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ ملک میں لگاتار 7 برس تک قحط رہے گا اور 7 برس ملک میں خوشحالی رہے گی۔ اس قحط سے بچنے کے لیے انہوں نے بادشاہ کو تدبیر بھی بتائی۔ اس بات سے بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ پورے ملک میں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ عقل مند اور کوئی نہیں ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ بالکل بے قصور ہیں اور انہیں ناحق ہی قید کر رکھا ہے۔ چنانچہ اس کے فرمان کے مطابق انہیں رہا کر کے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ دربار میں ایک اعلیٰ عہدہ پیش کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن انتظام کی بدولت قحط کے 7 سالوں میں بھی مصر میں غلے کی فراوانی رہی، بلکہ ہمسایہ ملکوں کو بھی سستے بھاؤ غلہ فراہم کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کئی بار غلہ لینے کے لیے کنعان سے مصر آئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو مصر بلا لیا۔ ان دنوں مصر کا پایا تخت امس تھا۔ پیارے بچوں، اس پایا تخت کے کھنڈر قاہرہ کے جنوب میں کوئی 14 میل کے فاصلے پر ابھی بھی پائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو شاہ مصر کے مشورے سے پایا تخت کے شمال کی طرف ایک سرسبز و شاداب علاقے میں جس کا نام جشن تھا بسا دیا۔ پیارے بچوں، آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ اہل مصر پکے مشرک تھے، مگر بنی اسرائیل اس دین کے پیروکار تھے جو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ورثے میں ملا تھا۔ وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، خدا کے رسول کی اطاعت کرتے تھے اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ایک روز خدا کے حضور حاضر ہو کر دنیا کی زندگی کے اعمال کا حساب دینا پڑے گا اور جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ آپ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل گویا اس زمانے کے مسلمان تھے اور مصری کافر اور مشرک تھے۔